سارہ عذرا کے پاس افسوس کے لیے جا کر بیٹھتی ہے تو عذرا سارہ کو صاف سنا دیتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے سامنے یہ افسوس کی ایکٹنگ کرو گی اور میں مان جاؤں گی؟ جو کچھ تم نے اور تمہاری ماں نے میرے جمال کے ساتھ کیا ہے، یاد رکھنا کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ سارہ تو سچ میں گھبرا جاتی ہے، اپنی ماں کو جب جا کے بتاتی ہے کہ عذرا غصے میں مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، یقیناً اب وہ ہم دونوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرے گی۔ تو جواب میں پھوپھو کہتی ہے کہ تمہیں اس کی دھمکیوں سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا آخر کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ گھر ہی ہے نا، اسے تو میں نے ویسے بھی گروی رکھوا دیا ہے اور ان پیسوں سے میں نے نیا گھر خرید لیا ہے۔ سارہ تو یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ سب کب اور کیسے کیا؟ تو پھوپھو بتاتی ہے کہ تمہیں اس کا نہیں بتایا تھا، لیکن اس سلسلے میں بلال نے میری بہت مدد کی تھی۔ یہ ہمیں گھر سے کیا نکالے گی، ہم خود ہی یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے اور جانے سے پہلے محلے میں انہیں خوب بدنام کر کے جائیں گے کہ جمال تو ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا، جب تک وہ زندہ تھا اس نے ہمیں گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے جاتے ساتھ ہی اس کے بھائیوں نے دھکے دے دے کے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ دیکھنا پھر ان کی کیسی اچھی خاصی بدنامی ہوگی اور ہم آرام سے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر جب مالک مکان آ کے ان سے یہ گھر خالی کروائے گا تو اصل مزہ تو تب آئے گا، اور ان کے پاس تو کوئی پیسے بھی نہیں ہیں کیونکہ جمال کا کاروبار بھی میں نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ اب اگلے دن جمال کا کل ہوتا ہے تو ساری عورتیں تعزیت کے لیے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ اب ان میں سے تو ایک عورت کو پھپھو نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور جمال کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بہت بدتمیزی کی تھی، اسی وجہ سے تو جمال کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ تو وہ عورت اب باقی تمام عورتوں کو بھی یہ ساری کہانی مرچ مسالے لگا کے بتاتی ہے کہ بیچارے جس بھائی نے اپنی ہڈیاں تک گھسا دیں ان بھائیوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، ان میں صلح صفائی رکھنے کے لیے، یہی بھائی اس کے دشمن بن گئے۔ سنا ہے مرنے سے پہلے جمال کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور واصف تو گھر چھوڑ کے ہی چلا گیا تھا۔ اب اسما اور عذرا دونوں ہی اس عورت کی باتیں سن لیتی ہیں۔ انہیں تو بہت غصہ آتا ہے کہ سارا قصور تو اس پھپھو کا ہے، لیکن سارا الزام واصف، نصیر اور ولید پہ لگ رہا ہے۔ اب میت والا دن ہے اور سب لوگ چونکہ افسوس کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ عذرا ایسے میں کوئی تماشا تو نہیں بنائے گی، لیکن دل ہی دل میں سوچ لیتی ہے کہ ابھی تو چپ رہتی ہوں لیکن اس پھپھو کا کوئی پکا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری طرف نصیر اسما سے کہتا ہے کہ دکان کے لڑکوں کے لیے کھانا پیک کر دو، تو کھانا پیک کرتے کرتے اسما جو بہت پریشان ہے نصیر سے کہتی ہے کہ جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے عدالت جانا ہی پڑے گا، لیکن نصیر اسما کو سمجھاتا ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ذرا سوچو کہ اچھا لگے گا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے اوپر کیس کریں اور عدالتوں کے چکر کاٹیں۔ تو اسما کہتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اتنی مشکل سے جو کاروبار میں نے کھڑا کیا تھا اب اتنے آرام سے ان لوگوں کے حوالے کر دوں؟ تو نصیر کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں طریقے سے یہ سب چیزیں واپس لینا ہوں گی۔ ابھی تو نصیر، ولید اور واصف کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ جمال کا سارا کاروبار بھی پھپھو چالاکی سے اپنے نام کروا چکی ہیں۔ ان کو تو پھپھو کی کسی چالاکی کا بھی نہیں پتا، وہ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ جب ہم پھپھو سے بات کریں گے تو وہ یہ گھر ہم تینوں بھائیوں کے نام کر دیں گی، لیکن ان لوگوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ پھپھو نے اس گھر پہ اور کاروبار پہ مکمل قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے تو ان کا بھائی جمال اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جب نصیر کو یہ ساری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ اسما سے کہے گا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف شہناز بھی باہر عورتوں کی باتیں سننے کے بعد کافی پریشان ہو جاتی ہے، تو سمن کے پاس آ کے پوچھتی ہے کہ سمن، یہ عورتیں آخر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیا گھر میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ تو سمن بتا دیتی ہے کہ ہاں جھگڑا تو ہوا تھا کیونکہ پھپھو نے یہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا، بلکہ جمال بھائی نے خود ہی پھپھو کے نام کیا تھا، لیکن جب یہ بات واصف کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اور لگتا ہے کہ جمال بھائی کو یہی بات برداشت نہیں ہوئی، تبھی تو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ شہناز کو بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ پھپھو تو اس گھر کی ساری خوشیاں کھا گئی۔
اور پھر سمن شہناز کو یہ بھی بتائے گی کہ سارا نے بھی اسما بھابی کی بوتیک پہ بڑی چالاکی سے قبضہ کر لیا، ان سے دستخط کروائے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ دراصل یہ میری بوتیک اپنے نام کروا رہی ہے۔ دوسری طرف پھپھو بلال کو بلوا کے کہتی ہے کہ جو گھر تم نے میرے نام کیا ہے اس کے کاغذات جلد سے جلد کمپلیٹ کر لو تاکہ ہم اس گھر سے شفٹ ہو سکیں، اور ساتھ ہی بلال سے کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں جمال کا کاروبار بھی تمہارے حوالے کر دوں، تم اسے اچھے سے سنبھال سکتے ہو۔ اب آشی جب کمرے میں آتی ہے اور بلال کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے تو بلال پہ بہت غصہ آتا ہے، اور وہ اسے سنا ہی دیتی ہے کہ بلال، اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میری نانی اور ماں کے ساتھ ساتھ تم بھی برابر کے شریک ہو۔ تو بلال آشی سے کہتا ہے کہ ایسا تو نہ کہو، یہ سب تو میں نے دراصل تمہارے واسطے ہی کیا ہے کیونکہ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، لیکن آشی کہتی ہے کہ بلال یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس پر بہت پچھتانا پڑے گا۔ اب جب جمال کو گزرے کافی دن ہو جاتے ہیں تو سارے بھائی اپنے اپنے کاروبار پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب رامین واصف کو جب آفس میں دیکھتی ہے تو اس کے پاس تعزیت کے لیے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واصف پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، جمال بھائی اتنی ہی عمر لکھوا کے آئے تھے۔ لیکن واصف کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ سب میری غلطی ہے۔ رامین پریشان ہو جاتی ہے کہ واصف ایسا آخر کیوں کہہ رہا ہے، تو واصف اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ جمال بھائی سے لڑ جھگڑ کے ناراض ہو کے روکنے کے باوجود بھی گھر چھوڑ کے آ گیا تھا، لیکن اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے کہ مجھے جمال بھائی کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، ان سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہوا، تبھی تو انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ میرے اندر پتہ نہیں اتنا غصہ اس وقت کیوں آ گیا تھا کہ مجھ سے سب کچھ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، گلٹ ہے کہ اندر ہی اندر مجھے کھائے جاتا ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن رامین واصف کی کونسلنگ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سیلف بلیمنگ مت کرو واصف، جمال بھائی کی اتنی ہی زندگی تھی، انہوں نے جانا ہی تھا، اور ویسے بھی ہم سب نے بھی تو ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے۔ دوسری طرف عذرا جمال کو احصال ثواب پہنچانے کے لیے گھر میں قرآن خوانی کرتی ہے اور دل ہی دل میں جمال سے مخاطب ہو کے خود سے وعدہ کرتی ہے کہ جمال، جن لوگوں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں اذیت دی، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں، اب مجھے پرانی عذرا بننا ہی پڑے گا۔ ان لوگوں نے میری شرافت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اب میں ان تینوں ماں بیٹیوں کے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا انہیں دیکھے گی۔ لیکن فی الحال تو عذرا عدت میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنے کمرے تک ہی محدود ہو جاتی ہے، جبکہ باقی تینوں بہویں گھر کے تمام کام سنبھال لیتی ہیں، جبکہ پھپھو ان تینوں پہ اپنے ہی حکم چلانے لگتی ہے کہ اس طرح سے کام کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اور پھپھو کو جب کوئی بھی بہو جواب دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اسے سنا ہی دیتی ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو کہ اب اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ اسما پھپھو کو حیا دلانے کے لیے کہتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، تو پھپھو کہتی ہے کہ اور کیسی باتیں کروں، بھائی میں مالکن ہوں، میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں۔ اور پھر پھپھو نصیر سے کہتی ہے کہ کاروبار سے جو بھی منافع آتا ہے اس کا سارا حساب کتاب تمہیں مجھے دینا ہوگا۔ تو نصیر غصے سے پھپھو سے کہے گا کہ حساب کتاب آخر آپ کیوں کریں گی؟ تو پھپھو نصیر سے کہے گی کہ تمہارا بھائی مرنے سے پہلے اپنا تمام کاروبار اپنی خوشی سے میرے نام کر گیا تھا، مجھے اس لیے مالک بنا کے گیا ہے ہر چیز کا کیونکہ اسے تم بھائیوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ نصیر تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جمال بھائی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اسما اچھے سے سمجھ چکی ہے، وہ نصیر کو سمجھاتی ہے کہ یقیناً یہ بھی پھپھو کی کوئی چال ہے اور چالاکی سے پھپھو نے یہ سارا کاروبار اور گھر جمال بھائی سے ہتھیائے ہیں۔ اب جب اسما یہ بات عذرا کو بتانے جاتی ہے تو عذرا اسما سے کہتی ہے کہ یہی دکھ تو جمال کو کھا گیا، جمال یہی بات تو میرے پاس لے کر آیا تھا، بہت زیادہ اداس پریشان تھا کہ اس نے پھپھو پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ عذرا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھتا رہا، جب تم پھپھو کے خلاف بولتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید تم اس سے جلن اور حسد کا شکار ہو، لیکن تم بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ جمال کو تو پھپھو پہ بہت اعتماد تھا، اسی لیے تو وہ یہ غم برداشت نہیں کر سکا کہ پھپھو نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔
تو عذرا اسما سے کہتی ہے کہ اب ہم سب کو ایکا کرنا ہوگا، میری عدت ختم ہو جائے اس کے بعد اس پھپھو کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ اس کی باقی کی زندگی پچھتاووں میں گزر جائے گی کہ اس نے جمال کو اور ہمیں آخر دھوکہ دیا تو دیا کیوں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا عذرا اس پھپھو سے اپنا کاروبار اور گھر واپس نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھوپھو کو بھی آگے بلال چونا لگا کے گھر اور کاروبار ہتھیا لے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔